وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا سنة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بڑا خوش بختی کا دن ہے کہ ایک مسلمان نے نماز تراویح اور دن کے روزے کے ذریعے جو مشقت اٹھائی ہے کاوش اور جد و جہد کی ہے آج کا دن اس کے لیے اجر ملنے کا دن ہے اور آج کا دن مالک اور مختار پروردگار عالم کی جانب سے کی جانے والی میزبانی اور مہمانی کا دن ہے
وقت چونکہ بڑا مختصر ہے اور بڑے مختصر لفظوں میں یہ پیغام دینا ہے میں نے کہ رمضان کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، رمضان کے روزوں کی تم نے گنتی پوری کرنی ہے، روزہ چھوڑنا نہیں، اور جب رمضان کی گنتی پوری ہو جائے تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے۔ مولا ہم مشقتیں اٹھانے کے قابل نہیں، ہم مشکلیں برداشت کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ نے توفیق دی، ہم نے بھوک میں پیاس میں دن کاٹا، آپ نے توفیق دی، ہم نے اپنی زبان کو تلاوت قرآن سے تر رکھا، آپ نے توفیق دی، ہم نے راتوں کو نماز تراویح پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، آپ نے توفیق دی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یا اللہ ہم آپ کی پاکی اور اونچائی بیان کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جنہیں یاد ہے سو یاد ہے کہ میں نے نماز جمعہ میں کی جانے والی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے نامور مفسرین میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا نمایاں نام ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ قرآن حکیم کا خلاصہ 3 جملوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اس لیے مناسب ہے کہ میں مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ خلاصہ قرآن آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ کتنی؟ 3۔ پہلا بیان یہ ہے کہ رب کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، دوسرا بیان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، تیسرا بیان ہے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ عبادت، اطاعت اور خدمت، پورے قرآن پاک میں یہی بیان ہے، پورے قرآن پاک میں اسی بات کی نشاندہی ہے۔
سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پہلا مضمون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ انداز ہے قرآن حکیم کا، کبھی الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے، کبھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے، کبھی قرآن مذمت کے الفاظ بولتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا۔ کبھی قرآن القاب استعمال کرتا ہے، نام نہیں بولتا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ البرہان میں موجود ہے کہ قرآن میں خطاب کرنے کے کئی طریقے ہیں جو مالک کائنات نے بیان فرمائے۔ ایک طریقہ ان میں الناس، پوری کائنات اور پوری نسل انسانی کو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا الناس۔ اے کائنات کے لوگوں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی شخصی لسانی تعصب کی بات نہیں، کوئی علاقائی تذکرہ نہیں، بلکہ قرآن کا یہ خطاب بڑا عام خطاب ہے، ہر نسل کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر ذات پات کے بندے کے لیے، ہر عہدے والے فرد کے لیے۔ الناس، اے کائنات میں بسنے والی انسانیت، کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کا مسئلہ آئے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ مفسرین کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، قرآن جہاں پر عبادت کا ذکر کرے اس کا مطلب ہے توحید، اس کا مطلب ہے اللہ پاک کی وحدانیت۔ اس لیے مفسرین کرام نے عبدو کا معنی کیا ہے وحدو، یعنی اللہ پاک کو اکیلا جانو، اللہ پاک کو اکیلا مانو، اللہ کریم کو اکیلا سمجھو۔ پروردگار عالم کی ذات اور پروردگار کی صفتوں میں اس کائنات سے اونچے شخص کو بھی شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ ملائکہ کی جماعت ہے، رب تعالی کے سامنے لاچار اور بے بس ہے۔ پیغمبروں کی جماعت ہے، رب تعالی کے سامنے لاچار اور بے بس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن۔ معاشر کا میدان لگا ہوا ہے،
ملائکہ کی جماعت موجود ہے اور ملائکہ کا سردار اور سربراہ حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن۔ کتار لگی ہوئی ہے ملائکہ کی، صف لگی ہوئی ہے ملائکہ کی، کسی میں جرت نہیں ہے کہ تار توڑے، کسی میں ہمت نہیں آگے پیچھے ہو جائے، کسی میں جرت نہیں کہ وہ شور شرابہ کرے، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ آواز بلند کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن۔ فرشتے نے بھی اس وقت بات کرنی ہے، فرشتے نے بھی اس وقت زبان کو حرکت دینی ہے، فرشتے نے بھی اس وقت لب کشائی کرنی ہے کہ جس وقت پروردگار عالم کی اجازت ہوگی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کالا ثوابا، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی چونکے چنانچہ نہیں، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں۔ اللہ نے جو پوچھنا ہے، جتنا پوچھنا ہے، فرشتوں کی جماعت نے درست جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کے سامنے کسی کا زور نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو میں اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مولا دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خالقکم، میں اللہ کریم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ ذرا اپنا آپ دیکھ، ایک پانی کا قطرہ دیکھ، پھر جمع خون دیکھ، لوتھڑا دیکھ، چمڑا دیکھ، ہڈیاں دیکھ، چڑھنے والا گوشت دیکھ، ماں کے پیٹ میں روح کا پڑنا دیکھ، ماں کے پیٹ میں رزق کا ملنا دیکھ، اس دنیا میں آنے کا انتظام دیکھ، کانوں کی سماعت دیکھ، آنکھوں کی بصارت دیکھ، زبان میں تکلم و کلام کی صلاحیت دیکھ، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دیکھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میں اللہ پاک نے کن کن مراحل سے گزارا ہے تمہیں۔ میں اللہ نے تمہیں شکل دی ہے، میں اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، میں اللہ نے تمہیں شناخت دی ہے، ہر چیز میں اللہ نے تمہیں دی۔ لہذا والذین من قبلکم، صرف میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ ذرا اپنا نسب دیکھ، تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا پورا شجرہ نسب جو ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا میں اللہ۔ لہذا میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، میرے سوا کسی اور کی پکار نہ کر، میرے سوا کسی اور کو آوازیں نہ دے، میرے سوا مصائب و مشکلات میں کہیں اور کے چکر نہ کاٹ کہ فلاں قبر پہ جا کے جھاڑو دینے سے کام ہو جائے گا، فلاں قبر کا دیا جلانے سے کام ہو جائے گا، فلاں علم کے نیچے سے گزرے تو کام ہو جائے گا، فلاں قبر کی مٹی لے کر آئے تو کام ہو جائے گا، فلاں قبر پہ پڑا پتھر جسم پہ ملے کام نہ کسی پتھر سے کام نہیں چلے گا، قبر پہ چادریں چڑھاؤ کام نہیں چلے گا، قبروں پہ جھاڑو دو کام نہیں چلے گا، اگربتیاں جلاؤ کام نہیں چلے گا، بلکہ جو قبر میں پڑے ہوئے ان سب کے کام بنانے والا صرف کون؟
اللہ کے سوا کام بنانے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا کام چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید کا دن ہے، گھر سے چل کے آ رہے ہو مسجد میں، گھر سے واپس جا رہے ہو، یہ مسجد سے واپسی ہے، نماز پڑھ لی ہے، خطبے کا دورانیہ ہے، تمہاری زبان پہ خاموشی نہ رہے بلکہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی سلطنت بیان کرو، اللہ کی خوشنودی بیان کرو، اللہ کا تعارف بیان کرو، اور وہ خوشنودی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی پتہ چلے ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں کہ ہمارے کام بنانے والا، ہمیں سہولتیں دینے والا، ہماری ساری محتاجیاں دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا آخری جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو بھی میں اللہ نے پیدا کیا۔ مولا بس ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا نہ بس نہیں ہوئی، بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ میں اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا، میں اللہ پاک نے آسمان کو چھت بنایا، اور میں اللہ نے تمہارے لیے پھل سبزیاں اور فصلیں میوے نکالے، پانی ایک اتارا، اترنے والا پانی ایک ہے، بارش کے ذریعے یا ملنے والا پانی دریاؤں ندی نہروں کے ذریعے، لیکن پانی ایک ہے۔ سبزیوں کا رنگ مختلف ہے، پھلوں کا رنگ مختلف ہے، سبزیوں کا ذائقہ مختلف ہے، پھلوں کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ میری کاریگری ہے، کسی کو میں اللہ نے میٹھا بنایا، کسی کو میں اللہ نے پھیکا بنایا، کسی کو میں اللہ نے نرم بنایا، کسی کو میں اللہ نے سخت بنایا، کسی کو میں اللہ نے ترش بنایا۔ اسی طرح کی حضرت انسان کی مثال ہے، ایک پانی سے پیدا ہونے والا، کسی کا رنگ الگ ہے، کسی کی نسل الگ ہے، کسی کا مزاج الگ ہے، کسی کی آواز الگ ہے، کوئی نرم بولنے والا ہے، کوئی سخت بولنے والا ہے، کوئی کسی کام کے لیے مفید ہے، دوسرا دوسرے کام کے لیے مفید ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میں اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ میرا پہلا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے۔ دوسری بات، رسول اللہ کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے۔ اور تیسری بات، اللہ کے بندوں کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ پہلا مضمون مکمل۔ میں نماز جمعہ کی گفتگو میں
بقیہ 2 جملے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے چونکہ نماز عید کا وقت 8 بجے رکھا، 4 منٹ باقی ہیں۔ پہلا مسئلہ میں عرض کروں کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا بیماری اور عذر کی وجہ سے، اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ ایک ہے وقتی بیماری، آج آدمی بیمار ہے، اس مہینے بیمار ہے اور اسے توقع ہے کہ وہ کل درست ہو جائے گا، 2 ماہ بعد درست ہو جائے گا۔ اس بندے نے فدیہ نہیں دینا، بلکہ اس بندے نے اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے بعد والے دنوں میں۔ اگر کسی آدمی کی بیماری ایسی ہے کہ ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر طبیب وہ یہ نشاندہی کرے کہ اس بندے کے لیے روزے کا رکھنا بڑا مشکل ہے اور بڑا پریشان کن ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور یہ روزے کو مکمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مکمل روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم ابھی جیسے نماز عید ادا کریں گے، 2 رکعتیں ہم نے نماز ادا کرنی ہے، دونوں رکعتوں میں قرات با آواز بلند ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے با آواز بلند 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ کتنی؟ بولو بولو، کتنی؟ 3۔ آپ نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ دوسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ فاتحہ سورت، دونوں سجدے، اگلی رکعت سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد پھر 4 تکبیریں ہوں گی۔ کتنی؟ یہ ذرا سمجھیں۔ چوتھی تکبیر ہے رکوع کی، 3 تکبیریں ہیں عید کی۔ تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑیں گے۔ جب چوتھی تکبیر آئے گی نا، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ نماز مکمل ہے۔ نماز کے بعد خطبہ عید وہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ عید میں یاد رکھیں کہ با آواز بلند جو تکبیرات ادا کی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جیسے جیسے خطبے کے دورانیے میں ان تکبیرات کو دہرایا جائے، آپ نے با آواز بلند ان تکبیرات کو ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔